ضرور یاد ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک ہلکا سا کرٹیسزم کیا تھا ایک جونیئر جج پہ، تو ان پہ تو دہشت گردی اور کا مقدمہ کر دیا گیا اور عدالتوں میں وہ ان کو گھسیٹا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی زیر افشانی جو کہ مریم نواز کر رہی ہیں اور وہ یہ پوری عدالت کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا کوئی جج فیوریٹ نہیں، ہم سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی ان کی مرضی، کوئی بھی ججز آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا صرف یہی ہے کہ آئین میں جو شقیں بالکل واضح ہیں، جس میں کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر لیں اور اس قانون کو بدل دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ، اور خاص طور پہ نواز شریف کا یہ رہا ہے طریقہ کار، طریقہ واردات، کہ وہ ہمیشہ ایون کرکٹ میں بھی اپنے پسند کے امپائر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا، جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایون کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کرایا، اور آج بھی ہمارا کوئی جج فیوریٹ نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس پینل میں، اس ججز کے پینل میں وہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ جو سو موٹو لیا تھا اپنی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ کو سائٹ اسائڈ کیا تھا، وہ ان کے فیور میں گیا تھا۔ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے قانون کے آگے سر جھکایا اور ہم اسی طرح اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی وقار، ججز کا وقار، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہی ایک ادارہ رہ گیا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ، جس میں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی، اس وقت جو پورا انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے عدالت عظمیٰ پہ، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کل کی تقریر میں کیا اور کہا، کیونکہ جو پلے کارڈز دکھائے گئے یہ سارا ارینج تھا، پہلے سے پلانڈ تھا۔ ان کو کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی سیاسی سپورٹ ہم ایک ادارے کی طرف ہے، ہمارے کوئی انڈیویجولز ہمارے فیوریٹ نہ مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، ابھی وہ بہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جو مقدمہ سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا، جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے، اور اس میں ہم بغیر افراد، بغیر کہ کون سا بینچ میں کون ہے کون نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی قائم رہے، اور وہ لوگ جو بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو سبورٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 ان کا انتظار کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جس سے کہ الیکشنز کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے، وہ اپنے ڈیوٹی کریں، اپنا فرض ادا کریں جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم ابھی جو قانونی جو تفصیلات ہیں وہ فیصل بتائیں۔ تھینک یو جی، تمام میڈیا کا شکریہ، آپ کے توسط سے ہم اپنی آواز پہنچاتے رہے ہیں۔ جو گورننس نے اور الیکشن کمیشن نے آئین کی کچھ شقوں کو عزم معطل کیا، یہ سپریم کورٹ اس میں روح پھونکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آئین کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ مولوی تمیز الدین کیس جیسے کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا یہ بالکل مولوی تمیز الدین کیس ہے. سپریم کورٹ کا بھی بڑا امتحان ہے. ہمارے لیے معتبر ہے آئین کی شقوں پہ عمل درآمد ہونا، آئین کا زندہ رہنا اور جمہوریت کی بالادستی. الیکشن جو ہے جمہوریت کی بنیاد ہے. ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ بینچ جو اس معاملے کو سن رہا ہے، ہماری یہ بالکل توقع ہوگی کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، تاکہ جو ایک ہیجان ہے، ایک پولیٹیکل بے اطمینانی ہے، اور عوام جو ہے الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندگان چن کے پاکستان میں جمہوریت کو زندہ کرے اور آئین کو زندہ کرے. اور انشاءاللہ منڈے سے آنورڈ جو ہے پوری جو سپریم کورٹ ہے اس کو سنے گی اور ہم اپنا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے. تو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے گی، آئین کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے گی اور جمہوریت کا مقدمہ پیش کرے گی. اور انشاءاللہ اس بار سپریم کورٹ جو ہے سرخرو ہوگی آئین کے تحفظ میں اور جمہوریت کی بالادستی میں. ہمیں پوری، جیسے شبیر فراز صاحب نے بھی کہا، ہمیں سپریم کورٹ کے بحیثیت ادارہ مکمل اعتبار ہے اور ججوں کے اوپر جو یہ نام لے کے ایک ہرزہ سرائی کی مہم کی جا رہی ہے اور آج جو اپلیکیشن 4 پارٹیوں کی طرف سے دی گئی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم اس کو جو ہے پوسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ججز کو تقسیم کر کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آئین اور تحفظ کا، آئین کے تحفظ کا معاملہ ہے، جمہوریت کے بالادستی کا معاملہ ہے، اس کو اسی طرح سے رہنا چاہیے. سوال یہ لے لیں کہ سیاسی جماعتوں نے اب وسیلہ بنا لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس دیہات میں آتا ہے فیصلہ وہ مٹھائی بانٹتی ہے، جس دیہات میں نہیں آتا وہ تنقید کرتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج مریم نواز نام لے کے کہہ رہی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے عمران خان صاحب بھی بہت سارے لوگوں کے نام لے کے اور جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں. تو سیاسی جماعتوں نے صرف وسیلہ بنا لیا ہے. اب کبھی آپ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اصل مسئلہ تو عوام کا ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہر ادارہ اپنی قانونی آئینی دائرے میں رہ کر کام نہیں کرے گا، تو اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہماری تو ہمیشہ ایک پرامن جدوجہد رہی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جس کے فوٹیجز کل رات کو بھی چل رہے تھے. اور ہم نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کا فیصلہ نہیں مانا، ہم نے تو جو سو موٹو ہمارے خلاف ہماری حکومت گرائی گئی تھی، قاسم سوری کا جو وہ تھا رولنگ تھی، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا. ہم نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے تو کبھی کسی ججز کے نام لے کے ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی. اگلا کوشچن. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ جو بینچز پہ ان کے اعتراضات ہیں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض ہے. بینچز کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بھی پرسنل ریزنس کی، وہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں. یعنی آپ ان ججز کے اوپر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں جنہوں نے پیچھے سو موٹو لے کے سیم کارروائی میں، جب آپ کا یہ معاملہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ پاکستان پہ نافذ ہوئی، ورنہ تو وہ نافذ نہیں ہو سکتے تھے. الیکشن ہو جاتے اس ججمنٹ میں تو بہتر ہو جاتا، لیکن وہ جو الیکشن نہ ہونا ہے اس میں اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا، پاکستان کی عوام نے بھگتا. لیکن بینچ پہ اعتراض کرنا بے جا اعتراض ہے، ان کا کوئی لیگل سبسٹنس نہیں ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جو کہ وہ بینچ کو تقسیم کر کے چیز کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ اس معاملے کو قطعی طور پہ قانونی اور جمہوری اصولوں کی بنیاد پہ دیکھیں. اچھا، شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیس آپ سپریم کورٹ نے اس کو کوشش کیا ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، 13 ایک طرف 2 3 ایک طرف، اس میں تحریک انصاف بھی ہے، تو سب کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے. دیکھیں، بات احترام کی سب کو اپنی وہ کرنی چاہیے، کنٹریبیوشن کرنی چاہیے، اپنے دلائل دینے چاہیے. ہمارا ایک ہی وہ ہے مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کی جائے. اور یہ جو الیکشنز کا ایشو ہے وہ آئین میں جو شکیں دی ہوئی ہیں جس میں 105 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، بس اسی پہ عمل درآمد ہو، آئین پہ عمل درآمد ہو. ہمارا صرف یہ ایک ہی اپنی چیزیں اٹھا لیں مائک پہ. ہمیں تو اتنا ضرور یاد ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک ہلکا سا کرٹیسزم کیا تھا ایک جونیئر جج پہ، تو ان پہ تو دہشت گردی اور کا مقدمہ کر دیا گیا اور عدالتوں میں وہ ان کو گھسیٹا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی زیر افشانی جو کہ مریم نواز کر رہی ہیں اور وہ یہ پوری عدالت کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں.
हमारा कोई